کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واجب الاحترام حاضرین و سامعین، میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں ہماری اس مسجد کے ذمہ داران کا، ہمارے محترم شیخ محمد عمران صاحب اور ہمارے خطیب جناب سید محمود رضا شاہ صاحب اور ہمارے محترم جناب قاری حبیب الرحمن صاحب اور اس ساری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس خوبصورت بزم میں، اس خوبصورت موقع پہ مجھے بات کرنے کا موقع عنایت فرمایا، اور اس مجلس، اس مسجد میں بات کرتے ہوئے ایک بات جو بڑی اچھی لگتی ہے مجھے اپنے مزاج کے مطابق بھی، کہ یہاں فری سٹائل ریسلنگ نہیں ہوتی، یہاں ہم ایک سوچے سمجھے ایک پروگرام کے تحت بات کرتے ہیں. یعنی صرف مجھے دعوت نہیں دی گئی کہ آپ نے آنا ہے، مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ نے یہ باتیں کرنی ہیں اور یہ باتیں ہمیں سمجھانی ہیں. کئی دفعہ ہم موضوع دیتے ہیں جب ہم مساجد میں احباب جاتے ہیں، لیکن وہ موضوع اکثر ہوائی موضوع ہوتے ہیں، ان کا تعلق ہمارے زمینی جو مسائل ہیں ان کے ساتھ نہیں ہوتا. تو یہاں خوشی اس لیے بھی ہوتی ہے کہ ان موضوعات پہ بات کرنے کا کہا جاتا ہے کہ جو موضوعات ہماری ضرورت ہیں، جو ہمارے مسائل جن کے ساتھ جڑے ہوئے. تو اس لیے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت اہم موضوع ہے، بہت اہم موضوع ہے. اور وہ موضوع کیا ہے؟ وہ موضوع ہے بچوں کی تعمیر شخصیت. سادہ لفظوں میں کہ بچوں کی شخصیت کی تعمیر ہم نے ان کی سیرت کی، ان کے کردار کی تشکیل کیسے کرنی ہے، ان کی کریکٹر بلڈنگ کیسے کرنی ہے. ایک والد کے طور پہ، ایک بڑے کے طور پہ ہم کیسے اپنے بچوں کو معاشرے کا اچھا انسان بنا سکتے ہیں، ہم اچھا مسلمان بنا سکتے ہیں، ہم ایسا مسلمان اور ایسا انسان بنا سکتے ہیں جو ہمارے لیے بھی قابل فخر ہو اور ہمارے ان بچوں کے لیے بھی اور ہمارے معاشرے کے لیے بھی قابل فخر ہو. یہ ہمارا موضوع ہے. ہم اس کو کہیں تو اس کو ہم کہیں کہ بچوں کی تربیت یا اولاد کی تربیت، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ مجھے اس میں کچھ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کتنا اہم موضوع ہے. میں آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ اتنا اہم موضوع ہے
کہ حضرات انبیاء علیہم السلام جو کام کرتے رہے ہیں نا جی، وہ کردار سازی ہے۔ اللہ کے نبی جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں وہ مقصد کیا ہے کہ انسانوں کے کردار کی تشکیل۔ جو شکل و صورت سے ہمیں بندے نظر آتے ہیں، وہ صرف شکل و صورت سے بندے نہ ہوں، وہ اپنے سیرت کے لحاظ سے، اپنے کردار کے لحاظ سے بھی انسان ہو، اور وہ قابل فخر انسان ہو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے تو بے شمار کارنامے ہیں، لیکن اگر ہم سے پوچھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ کیا ہے، تو اہل علم ہمیں بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ اور حضور نے جو کام، جو معرکہ سر انجام دیا وہ کیا ہے؟ حضور نے بہترین انسانوں کی کھیپ تیار کیا۔ بہترین انسان حضور نے بندوں کو بندہ بنایا ہے، حضور نے انسانوں کو انسان بنایا ہے۔ اس لحاظ سے آپ خود اندازہ لگا لیں، اور قرآن نے فرمایا کہ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی اس میں بھی ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو احسان کے طور پر بھی ذکر فرمایا، اور یہی خوبیاں ذکر کی کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ، یہ تیرا گھر ہم نے بنا دیا ہے، اب اس گھر کو آباد کرنے کے لیے تو انہی میں سے اپنا ایک رسول مبعوث فرما، اور وہ تیرے رسول کیا کریں کہ انہیں تیری یہ آیات ان کو پڑھ کے سنائیں، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں، اور ان کے باطن کو پاک اور صاف کر دیں، ان کی کریکٹر بلڈنگ کریں، ان کی سیرت اور کردار کی تشکیل کریں۔ تیرا رسول آ کے یہ کام کرے۔ ہمارے بچے، ہماری نسل، ہماری اولاد، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، یہ ہمارے دل کا چین اور ہمارے دل کا سرور ہوتی ہیں۔ ہماری ساری صلاحیتیں، ہمارے روز و شب ان کے لیے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے وقف ہوتے ہیں۔ شادی سے پہلے، بچوں سے پہلے، وہ ہمارے یہاں ایک وہ کہاوت بھی وہ سناتے ہیں کہ بندہ شادی ہوئی تو بندہ ماں باپ دے ہتھوں گیا، تو بچے ہو گئے تو اپنے ہتھوں میں گیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی ترجیح اب اپنی ذات بھی نہیں رہتی، اس کی ترجیح اب اس کی اولاد بن جاتی ہے۔ اب آپ ذرا تصور کریں کہ وہ جو ہماری اولاد ہے، اگر وہ ہماری نہ رہے، وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بن جائے، وہ معاشرے کا کوئی قابل فخر فرد نہ بن سکے، تو یہ اتنا بڑا گھاٹا ہے، اتنا بڑا نقصان ہے، اتنا بڑا لاس ہے کہ جس کی کوئی تلافی نہیں کی جا سکتی۔ اور اگر وہی ہماری اولاد، اگر ہم اس کی تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں، ہم اسے اچھا انسان بنا دیں اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اور اپنی دینی تعلیمات کے مطابق، تو وہ دنیا میں بھی ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتا ہے، اور جاتی ہیں، اور وہ چلے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے وہ راحت بن جاتی ہے، یعنی جب ہم چلے جاتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی ایک بات عرض کروں گا، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ جو اس جہان فانی سے چلا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے، اس کی پروموشن ہو جاتی ہے مرنے کے بعد۔ وہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، میرے رب، میرے مالک کریم، یہ میرے اوپر کرم کس وجہ سے ہوا ہے؟ تو اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ بِاِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ،
تیرے بچے نے، تیرے بیٹے نے، تیری بیٹی نے تیرے لیے دعا کی تھی، بخشش کی دعا کی تھی، اس دعا کی وجہ سے تیرا یہ درجہ بلند کر دیا کیا؟ بندہ مر گیا، اس کے نیکیوں کا چیپٹر کلوز ہو گیا۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ بندے کے نیکیوں کا چیپٹر کلوز ہو جانے کے بعد بھی اس کا فائدہ اسے پہنچتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ ہے، نفع والا علم کسی کو سکھا گیا مرنے والا، اور تیسری بات حضور نے فرمائی ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے۔ اس لیے نیک اولاد کتنا بڑا سرمایہ ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اس جہان زندگی میں بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، لوگ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، لوگ تعریف کرتے ہیں جی آپ کا بیٹا، تو بندے کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ یار اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ مہربانی کی ہے، لوگ فخر سے بتاتے ہیں، اور اگلے جہان میں بھی یہ نفع اور یہ خیر بندے کو ملتا رہتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے تھوڑی سی بات عرض کرنے کی کوشش کی کہ یہ موضوع، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اور اگر میں اسی کے ساتھ جوڑ کے آپ سے یہ بات کروں، یہ جو ہمارا معاشرہ، ہم سب رو رہے ہیں، ہم سب رو رہے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں کسی طرف اشارہ نہیں کرتا، لیکن ہم سارے اجتماعی طور پہ پریشان ہیں۔ ہمارے اس ملک کا ہم نے کیا سے کیا حال کر دیا، کیا کرتے جا رہے ہیں، ہماری نسل کس طرف جا رہی ہے، ہمارے ملک کی، ہماری قیادت کی ترجیحات کیا ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں یہ سب کیوں ہوا ہے، یہ سب اس لیے کیا ہے یا اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے بحیثیت والدین، ہم نے بحیثیت استاذ، ہم نے اپنی اولادوں کی، اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کی۔ ہم نے ان کی اچھی تربیت کی ہوتی تو وہ اس طرح سے اس ملک کو نوچ کے کھا نہ گئے ہوتے، انہوں نے اس ملک کو جہنم نہ بنا دیا ہوتا۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، ہم سب اس میں قصوروار ہیں، کوئی تھوڑا ہے کوئی زیادہ ہے، کسی کا حصہ کم ہے کسی کا حصہ زیادہ ہے۔ تو میرے احباب، اس لحاظ سے یہ موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے، اور یہ جو پہلو ہے یہ بہت ہی توجہ طلب ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا سورہ تغابن میں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولادوں میں سے بعض وہ تمہارے دشمن ہیں، عدوا لکم، تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہنا، بچ کے رہنا، دھیان رکھنا، کہیں وہ تو ان کی دشمنی میں، ان کے جھانسے میں نہ آ جانا۔ دشمنی کیسے؟ اولاد کیسے دشمن؟ بیوی بچے کیسے دشمن؟ یا شوہر بیوی کا دشمن کیسے؟ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری اولادیں، ہمارے اہل خانہ ہم سے ایسے مطالبات کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی اور منشا کے خلاف ہوتے ہیں۔ ایک طرف ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا جو سبق ہے، ہمیں ادھر بلایا جا رہا تھا کہ یہ کرو، دوسری طرف ہمارے اہل خانہ ہمیں کسی اور طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہماری دشمنی کر رہے ہوتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاحذروہم، دھیان رکھنا، ہوشیار رہنا، چکنے رہنا، اس میں پھنس نہ جانا، اس جال میں۔ لیکن ساتھ ہی فرما دی، آگے چل کے ہم تھوڑا سا اس پہ بات مزید بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم ان سے درگزر کرو، انہیں معاف کرتے رہو ان کی کوتاہیوں پہ، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے۔ اور پھر فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں۔
تمہارے لیے آزمائش ہے. ہم تو روتے ہیں نا، جن لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی وہ بڑا روتے ہیں، بڑے پریشان. سچ ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے اولاد، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اولاد بذات خود ایک آزمائش ہے. مال بھی آزمائش ہے، اولاد بھی آزمائش ہے. آزمائش کا مطلب ہے امتحان. ہمارے لیے امتحان ہے. امتحان کیا ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر لیتے ہیں، انہیں اچھا شہری بنا دیتے ہیں، اچھا مسلمان بنا دیتے ہیں، ان کی سیرت و کردار کی تشکیل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو ہم آزمائش میں کامیاب، ہم امتحان میں کامیاب. اور اگر ہم ان کے سیرت و کردار کی تشکیل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ناکام، ہم نامراد، ہم اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر پائے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ اس کو آزمائش سمجھے اور امتحان سمجھے، اور امتحان میں کامیابی کے لیے پورا زور لگا دیں. اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بھی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اگلے دن میں ایک بات پڑھ رہا تھا، بڑی ایمان افروز مجھے بات لگی، تو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں. انہوں نے کہا جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، یہ بالکل ایسا سٹائل ہے جیسے ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں نا، بیٹے ذرا یہ کام کرو، میرے بیٹے، میرے پیارے. یعنی ایک انتہا درجے کی خیرخواہی اور انتہا درجے کی محبت. اور اہل علم ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ براہ راست ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ صرف اللہ نے اس امت کو اعزاز بخشا ہے، پہلی امتوں کو نہیں بخشا. پہلے اللہ کے نبیوں کو حکم دیا جاتا تھا، ان کو مخاطب کیا جاتا تھا، انہوں نے دس دو اور 10 دن دسی سانو. اللہ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے حضور کے صدقے سے، حضور کی نسبت کی برکت سے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے پیارو، اے ایمان لانے والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو. اور پھر فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، یہ جہنم کیا ہے؟ یہ جہنم ایسی ہے کہ اس کو بھڑکانے کے لیے، اس کو جوش دینے کے لیے انسان اور پتھر جو ہیں وہ اس کا ایندھن ہے، وہ اس کا فیول ہے، اس سے اس کی فیولنگ کی جائے گی. اور پھر آگے فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر بڑی سخت طبیعتوں والے فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ کسی کو اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی فیور نہیں دیں گے، کسی کو اللہ کی مرضی کے بغیر فیور نہیں دیں گے، وہ وہی کریں گے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ نرمی نہیں کرنی تو نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ شخصیت کی تعمیر کیسے ہوتی ہے، شخصیت کی تعمیر کس طرح سے کی جاتی ہے، تو اہل علم ہمیں بتاتے ہیں کہ کچھ تو ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، فطری طور پہ کچھ صلاحیتیں وہ لے کے پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ساری کرم نوازیاں فرما کے صلاحیتیں دے کے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، اس میں وہ پوٹینشل موجود ہوتا ہے. دوسرا پھر ہوتا ہے کہ اس کے اہل خانہ، اس کے ماں باپ، یہ ماحول کی، اس کی تشکیل میں، اس کی سیرت کی تعمیر میں یا تقریب میں، تعمیر میں یا تقریب میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں. پھر اس کا ماحول، آگے چلیں ہم کہیں تو چلیں اس کے اسکول، اس کے کالجز،
اس کی یونیورسٹیز، اس کی کمپنی، یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، اس کے اساتذہ، پھر اس معاشرے کا وہ جو چلن ہے، یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے گھر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت سلیم، پاکیزہ فطرت لے کے پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، اسے آگ کی پوجا کرنے والا بنا دیتے ہیں۔ وہ فطرت سلیم لے کے پیدا ہوا تھا۔ اب یہ جو ماحول تھا، اس ماحول کے اثر نے اس کو بگاڑ دیا، اس کو یہودی بنا دیا، اس کو عیسائی بنا دیا، اس کو آتش پرست بنا دیا۔ تو حضور نے ابواہ فرمایا، ماں باپ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گھر کا ماحول اچھا ہوگا، ماں باپ اچھے ہوں گے، تو وہ بچہ یہودی، عیسائی، آتش پرست بننے کی بجائے وہ جو پاکیزہ فطرت لے کے پیدا ہوا ہے، اس کی پاکیزہ فطرت گرو کرے گی، اس میں نشو و نما ہوگی، وہ ایک اچھا انسان اور اچھا مسلمان بن جائے گا۔ تو سب سے بنیادی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ماں باپ پہ اور اہل خانہ پہ عائد ہوتی ہے۔ حضور کا یہ ارشاد ہمیں یہ بات بتا رہا ہے۔ یہ بہت اہم ذمہ داری ہے گھر والوں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہمیں یہ بات سکھائی کہ جب بچہ تھوڑا سا کچھ بولنے کے قریب ہوتا ہے تو ہم اس کو لا الہ الا اللہ سکھائیں، اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ کے کلمات جاری ہوں۔ ہم انہیں پاکیزہ باتیں، خیر کی باتیں، اللہ کا نام، اللہ کا ذکر، کلمات طیبات، پاکیزہ باتیں ہم انہیں سکھائیں۔ اگر آپ دیکھیں تو بچے کے پیدا ہوتے ہی ہم اس کے کان میں اذان دیتے ہیں، اور ماہرین ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جو ابتدائی آوازیں ہمارے کانوں میں آتی ہیں، اس کا ہماری زندگی پہ بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہی اپنے بچوں کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ سکھاتے ہیں۔ ہم اس موبائل کے حوالے اپنے اس چھوٹے سے بچے کو کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ پتہ نہیں اس نے کیا کیا کچھ اپنی اس عمر میں، بولنے کی عمر سے پہلے سیکھ لیا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ، ٹی وی پروگرامز میں چھوٹے چھوٹے بچے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوتی ہے، بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، بڑا کارنامہ ہمارا بیٹا سر انجام دے رہا ہے یا ہماری بیٹی بڑا کارنامہ سر انجام دے رہی۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے اسی طرح ہمیں یہ بات سکھائی کہ جب بچہ 5 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا کہیں، اس کو نماز سکھائیں پہلے مرحلے میں۔ 7 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر اسے نماز پڑھنے کا کہیں۔ 10 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر نماز کے معاملے میں اس کے ساتھ سختی برتیں، اس کے ساتھ سختی کریں کہ وہ نماز پڑھے۔ یہ سختی در حقیقت سختی نہیں ہے، یہ اصل میں اس کی خیر خواہی ہے، یہ اس کے ساتھ مہربانی ہے۔ تربیت کا لفظ اگر آپ دیکھیں نا، ہمیں ماہرین بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے پودے ہم اگاتے ہیں نا، تو پودوں کو وہ بڑھتے رہیں تو ان کی کوئی شاخ ادھر چلی جاتی ہے، کوئی ادھر چلی جاتی ہے، وہ جھاڑ جنکار بن جاتے ہیں اگر ان کی ٹرمنگ نہ کی جائے، اگر ان کی کٹائی مناسب طریقے سے نہ کی جائے۔ تو یہ جو پودوں کو کاٹنے کا عمل ہے نا، کہ اس کی فالتو شاخیں کاٹ دی جاتی ہیں تاکہ وہ ٹھیک ڈائریکشن میں وہ بڑھتا رہے، اس کے لیے ہم تربیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو تربیت کا مطلب کیا ہے
کہ بچے کو کھلا نہیں چھوڑ دینا، ہم نے بچے کی نگرانی کرنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اور اس کو ایک ٹارگٹ اپنے ذہن میں رکھ کے ہم نے اس کو اس طرف لے کے آگے بڑھنا ہے، اور جو غلط باتیں ہیں اس سے ہم نے اس کو، غلط عادات ہیں، غلط رویے ہیں، اس سے ہم نے اس بچے کو ہٹانا ہے اور بچانا ہے، اور یہ خیر خواہی ہے۔ یہ نماز بھی کیا ہے، یہ جو حضور نے فرمایا، یہ بھی اصل میں اس بچے کی خیر خواہی ہے۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، نماز اللہ تعالیٰ کا بندے کے ساتھ تعلق ہے، یعنی بندہ اپنے رب کے ساتھ براہ راست جڑ جاتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہم کیا کہتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، کبھی سوچا ہم کیا کہتے ہیں، یا اللہ تو پاک ہے، وتبارک اسمک، یا اللہ تیرا نام بڑیاں برکتاں والا ہے، وتعالی جدک، یا اللہ تیری شان بڑی بلند ہے، ولا الہ غیرک، یا اللہ تیرے تو سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ میں اس بات کو سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ حضور نے فرمایا کہ اگر نماز پڑھنے والے کو پتہ چل جائے نا وہ کیدے نال گلاں کردا پیا، حضور نے فرمایا نمازی کو پتہ چل جائے نا وہ کیدے نال گلاں کردا پیا، تو حضور نے فرمایا وہ کدی نماز ترک نہ کرے اور نماز چی لگا رہے۔ اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہونا ہے نماز تو مطلب کیا کہ ہمیں تربیت یہ دی گئی کہ شروع سے اپنے بچوں کو اپنے رب کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ تعلق استوار کر دیں، اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیں، اپنے رب کی محبت اسے دے دیں۔ اور نماز کیا کرتی ہے؟ بہت سارے کام جو ہمیں ویسے الگ الگ کرنے پڑتے ہیں، نماز ہمیں وہ سب کچھ سکھا دیتی ہے۔ نماز ہماری زندگی میں ایک نظم لاتی ہے، ایک ترتیب لاتی ہے۔ ایک امام کے پیچھے ہم ایک ڈسپلن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کے مقررہ اوقات ہیں اور وہ وقت بدلتے رہتے ہیں۔ ہم نے اپنی مرضی کے وقت پہ نہیں پڑھنی، ہم نے اس کو اس کے وقت پہ پڑھنا جو اس کا وقت ہے۔ پابندی وقت ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں مل جل کے جینے کا ڈھنگ سکھاتی ہے نماز۔ نماز کے نتیجے میں ہماری ظاہری طہارت بھی ہوتی ہے اور ہماری باطنی طہارت بھی ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بے شمار فوائد ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے والا بنائیں، اور قرآن نے بھی فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر مداومت اور ثابت قدمی اختیار کریں۔ میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا، ایک خاتون نے کسی صاحب علم سے پوچھا کہ میرے بچے جب سوئے ہوتے ہیں صبح کے وقت تو نماز کے لیے اٹھانا میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، میں کیسے کیا کروں؟ آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ تو اس صاحب علم نے اس خاتون سے کہا کہ اگر آپ کے بچے سوئے ہوئے ہوں اور آپ کے گھر میں آگ لگ جائے، آپ کے بچے سوئے ہوئے ہوں اور آپ کے گھر میں آگ لگ جائے تو آپ کیا کریں گی کہ چلے بچے ستے نے ستے رہن دیں، آرام کریں، انہاں دی نیند نہ خراب ہے، کی کرو گے؟ اس نے کہا میں ان کو کھینچ کھینچ کے گھسیٹ کے باہر نکالوں گی کہ آگ سے بچ جائیں، یہ آگ تو جلا دے گی ان کو۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا، اس صاحب علم نے، کہ بس جو جہنم کی آگ ہے نا وہ دنیا کی آگ سے بہت خوفناک ہے۔ ان کو دنیا کی آگ سے ہم جیسے بچانا چاہتے ہیں نا، ایسے ہی ہم اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بھی بچائیں۔ تو میرے احباب، یہ نماز بڑی برکتوں کی حامل ہے، اور نماز کے نتیجے میں ہمیں جہاں اور بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں نا، ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت مل جاتی ہے۔ ہمارے دائیں بائیں اللہ والے لوگ، نیک لوگ، صالح لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور بادشاہ کے دربار میں ہم حاضر ہوتے ہیں۔ یار ساڈے گھر کو بندہ آوے تو گھٹ انہوں سادہ پانی دے پوچھی دا کہ نہیں یار پانی پلاواں تانوں میں،
میرے آقا نے ہمیں بتلایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے گھر میں تو حضور نے فرمایا حب نبیکم وحب اہل بیتی، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ اپنی اولادوں کو، اور اپنی اولادوں کو اپنے نبی کے اہل بیت کی، اہل خانہ کی محبت سکھاؤ، خاندان نبوت کے لوگوں کی محبت سکھاؤ، وقراءۃ القرآن، اور قرآن مجید پڑھنے کی اور قرآن مجید کی قراءت، اس کی محبت لوگوں کو سکھاؤ، یہ سکھاؤ لوگوں کو، اپنی اولادوں کو سکھاؤ۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے یہ جو محبت ہے یہ بہت اعلیٰ اور بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ میں کئی دفعہ بات سناتا ہوتا ہوں، اسکول میں پڑھاتا تھا تو کلاس کا انچارج بھی تھا، مڑیا نو کہنا کنگھی کر کے آیا کرو، تیل لا کے آیا کرو، ہولیا ٹھیک کر کے آیا کرو، ان کو کوئی اثر نہیں پڑتا تھا نا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آج کل بڑے تیل شیل کنو کن بچے لا کے آندے، وہ ایک دن میں نے پوچھ لیا یار یہ اتنی بڑی چینج کیوں آئی ہے؟ تو وہ کچھ تو شرما گئے، تو ایک جو طالب علم تھا نا اس نے مجھے بتایا کہ سر وہ فلانی جڑی فلم ہے نا جی، وہ تو جڑا ہیرو ہے نا انہیں تیل تھپیا ہوتا ہے، تو جناب اس وجہ سے یہ نا تیل لگا کے آتے ہیں۔ اب بچوں نے وہ کریکٹر دیکھا، بچوں کو وہ کریکٹر پسند آیا، بچوں نے اپنا وہ حلیہ بنا لیا، بچوں نے اس کو دیکھا نا کہ یہ کوئی بڑی شے ہے، یہ تو ہیرو ہے، ان کے ذہن میں اس کی ہیرو شپ بیٹھ گئی ہے کہ یہ ہیرو ہے، انہوں نے اپنا حلیہ وہ بنا لیا۔ اگر ہماری اولادوں کے دل میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جائے، حضور کی محبت ان کے رگ و پے میں سما جائے، تو خدا کی قسم آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ بلال حبشی کو لوگ پتھر پہ لٹا کے اس کے سینے پہ چٹانیں رکھ دیتے ہیں اور پتھر بھاری رکھ دیتے ہیں اور آگ میں تپتے ہوئے وہ کیا کرتا ہے؟ احد احد کی آوازیں نکلتی ہیں۔ حضور کے ایک صحابی کو پھانسی پہ لٹکایا جا رہا ہے، تو اس لمحے کوئی کہنے والا کہتا ہے تینوں پسند ہے، بہتر نسی کہ تیری تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ لٹکا دیے جاتے۔ اس صحابی رسول نے کہا خدا کی قسم تم تو اتنی بڑی بات کر رہے ہو، میں تو یہ گوارا نہیں کرتا کہ میری جگہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا چبھ جائے۔ یہ جو محبت ہے نا، یہ محبت بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ اور میں آپ کو اس کی ایک دو چھوٹی چھوٹی مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا برکت ہے اور کیسے ہوتا ہے اور یہ محبت کیسے آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے سے بچے ہیں، تو زیادہ عمر نہیں، کو 5-6-7 سال کے بچے ہیں، تو یہ ایک دن اپنی خالہ جو حضور کی اہلیہ محترمہ ہیں ان کے گھر چلے گئے، اس لیے کہ میں دیکھوں کہ رات کو حضور کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ تو حضور نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ حضور نماز کے لیے کھڑے تو یہ حضور کے پیچھے ہو کے تھوڑا سا کھڑے ہو گئے۔ حضور کو پتہ چلا تو حضور نے بازو سے پکڑ کے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا، یہ پھر کھسک گئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد سلام پھیر کے ان سے کہا بھئی میں نے تمہیں اپنے برابر کھڑا کیا تھا، کیا مسئلہ ہے تم پیچھے چلے گئے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے حبیب آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، کسی دوسرے کے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے برابر ہو کے کھڑا ہو جائے؟ حضور مسجد سے نکلتے ہیں تو حضور نے دیکھا ایک بچہ، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نالین مبارک، حضور دے شوز پھڑے ہوئے نے، اس کو چمکاتا ہے اور چمکا رہا ہے، اس کی تسلی نہیں ہو رہی، بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تحسین سے، خوشی سے۔ حضور نے اس سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی میں اس کو صاف کر رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا جی میں اپنا تعارف اس نے یہ کروایا کہ میں انصار کا ایک فرد ہوں، میں انصار مدینہ کا ایک فرد ہوں۔ اہل علم نے کہا کہ سوال اس سے کچھ اور ہوا تھا، جواب اس نے کچھ اور دیا، تو اصل میں اس نے میسج دیا کہ اللہ کے حبیب آپ کو تو پتہ ہے میں تو انصار مدینہ سے ہوں، تو انصار مدینہ کے تو راتوں کو بھی آپ کی باتیں ہوتی ہیں، دنوں کو بھی آپ کی باتیں ہوتی ہیں، گھر میں بھی آپ کی باتیں، باہر بھی آپ کی باتیں،
تو ان باتوں کی وجہ سے یہ کیفیت بن گئی ہے کہ آپ کا جوتا صاف کرنا بھی میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے اہل خانہ کی محبت، جو بندہ بدلنا چاہتا ہے نا اپنے آپ کو، اپنی سوچوں کو، اپنی فکر کو، وہ حضور کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے۔ ہمارے ہاں اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جو صحبت ہوتی ہے نا، اچھے لوگوں کی صحبت، یہ بندوں کو بدل دیتی ہے۔ اور صحبت اہل علم میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ دو طرح کی صحبت ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ فزیکلی کسی کے پاس جا کے بیٹھ جائیں اور اس کی صحبت میں بیٹھ جائیں، ایک تو یہ بات ہے۔ اب یہ صحابہ کرام کو دستیاب تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، ہمیں یہ سہولت دستیاب نہیں ہے۔ لیکن صحبت ایک اور طرح کی بھی ہوتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے کہ آپ ان کی باتیں کریں، آپ ان کی سیرت پڑھیں، آپ ان کے ارشادات پڑھیں۔ اب میں آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر رہا ہوں، تو کہنے کو بے شک زبان میری ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، لیکن در حقیقت باتیں تو حضور کی ہی ہو رہی ہیں نا۔ تو یہ بھی ایک طرح سے اہل علم کہتے ہیں، یہ بھی ایک طرح سے صحبت، یعنی ایک نوعیت کی یہ بھی صحبت ہے۔ حضور کی صحبت ہمیں ایسی حاصل ہو جاتی ہے جب ہم حضور کی باتیں کرتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے ہیں، حضور کے سیرت و کردار کی، حضور کے لب و رخسار کی جب ہم باتیں کرتے ہیں تو یہ بندوں کی شخصیت کو بدلنے کے لیے، انسان کی طبیعت اور شخصیت کو بدلنے کے لیے بہت اہم ہے۔ اور حضور کے اہل بیت کی محبت بھی در حقیقت حضور کی محبت ہی ہے۔ اور جو تیسری بات حضور نے فرمائی وہ کیا تھی؟ وقراءۃ القرآن، قرآن مجید پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن کے ساتھ تعلق۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس پہ بڑی ہیبت ہے، اس کی بڑی تاثیر ہے۔ اور تاثیر آپ ذرا دیکھیے نا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے والے زمانے کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کو قرآن کی تاثیر سے کیا ہوا کہ کہاں سے انہیں اٹھا کے کہاں پہ پہنچا دیا۔ دو باتیں، ایک حضور کی صحبت اور دوسرے حضور اللہ کی کتاب کی تلاوت۔ بندہ جب اللہ کی کتاب پڑھتا ہے، اس کے احکام پڑھتا ہے، یقین مانیے بندہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو نہیں پتہ چلتا، آہستہ آہستہ، لیکن بندے میں ایک چینج آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنی اولاد کو اللہ کے حبیب کی محبت سکھاؤ، ان کے اہل خانہ کی محبت سکھاؤ، اور قرآن مجید کی تلاوت یہ انہیں سکھاؤ۔ میرے احباب، یہ تو ہوگی کچھ بنیادی باتیں۔ اب اسی کے ضمن میں چھوٹی چھوٹی کچھ باتیں بھی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اولاد کی تربیت کے لیے اور اولاد کی درستی کے لیے بہت اہم بات یہ ہے، بہت اہم بات ہے، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ بہت اہم بات یہ ہے کہ ہم حلال کمائیں اور حلال کھلائیں۔ ہم حلال کمائیں اور حلال کھلائیں۔ میرے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، بڑے اللہ والے آدمی ہیں، سید ہیں، ایک ہاسپٹل میں ہوتے ہیں۔ آج سے 10-12 سال پہلے، شاید اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا، مجھے ایک دن کہنے لگے کہ جب ہمارے پاس لوگ اپنے بچے لے کے آتے ہیں نا، یا بچوں کے ساتھ آتے ہیں اپنے علاج کے لیے، ٹریٹمنٹ کے لیے، تو کہتے ہیں آپ یقین مانیے پہلی مجلس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ اپنے بچوں کو کیا کھلاتا ہے، حلال کھلاتا ہے کہ حرام کھلاتا ہے۔ حلال اور حرام کی بڑی تاثیر ہے۔ حلال اور حرام کی ہمارے صوفیاء کہتے ہیں، پہلا جو صوفیاء گور ہمیں بتاتے ہیں نا تصوف کے رستے میں چلنے کا، وہ کہتے ہیں عقل حلال، اور دوسرا کہتے ہیں صدق مقال۔ حلال کھانا ہے تو سچ بولنا ہے۔ جڑا بندہ صوفی بننا چاہتا ہے، جڑا اللہ دے نیڑے جانا چاہتا ہے، جڑا نیک بننا چاہتا ہے، پہلا کام حلال کھانا، دوسری گل ہے سچ بولنا۔ حلال کھاؤ تو سچ بولو۔ یقین مانیے بڑی تاثیر ہے اس کی، اور حرام کی بڑی نحوست ہے۔ حرام تو بڑی دور کی بات ہے۔ آج ایک بات اللہ نے پرانی کہی، میں سنی پڑھی تھی تو میرے ذہن میں ڈال دی۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک صاحبزادے تھے حضرت خواجہ محمد معصوم، یہ پیدائشی ولی تھے اور بڑے صاحب کشف تھے۔ ان کے سوانح نگار بیان کرتے ہیں کہ مسجد میں جاتے تھے تو جتیاں وکھریاں وکھریاں کر چھڑتے سے۔ پوچھا جی یہ جوتے الگ الگ کیوں کرتے؟ اے جنتیاں دیا نے تے اے فلانیاں دیا نے۔ تو کہتے ہیں حضرت مجدد پاک ان کے اس کشف کو کم کرنے کے لیے کبھی کبھی بازار تو انہوں نے سموسے پکوڑے کھلا چھڑتے سے۔ پتہ نہیں انہیں صفائی کیتی ہے کہ نہیں کیتی، پتہ نہیں نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، پتہ نہیں کن دا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ یہ جو اتنا کشف تھا نا وہ کم ہو گیا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ تو ظاہر اب اللہ کے راز ہیں، رازوں کو راز ہی رہنا چاہیے۔ تو آپ ذرا تصور کریں کہ حرام، ہمیں احادیث طیبات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حرام لقمہ کھانے سے کئی دن تک ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میرے آقا نے فرمایا ایک بندہ آتا ہے اس حال میں کہ سفر کر کے، لمبا سفر کر کے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا تھا، یا ربی یا ربی یا اللہ یا اللہ، ترلے مار رہا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا حالت یہ ہے اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے۔ حضور نے فرمایا اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ حرام مال سے کمائے۔ حضور نے فرمایا اس کا جو سارا جسم، اس کی جو گروتھ ہوئی ہے وہ حرام مال سے ہوئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ، ہن دسو دی دعا کیویں قبول ہوئے۔ حضور نے فرمایا دسو دی دعا کینج قبول ہوئے؟ کھانا ادا حرام دا ہے، پینا ادا حرام دا ہے، لباس ادا حرام دا ہے، سارا کچھ حرام نال نے اپنے جسم نو پروان چڑھایا۔ تو جس اولاد کو ہم حرام کھلا کھلا کے پالیں گے، ہم سمجھیں گے وہ نیک ہوگی، وہ صالح ہوگی، وہ ہماری فرما بردار ہوگی۔ میں وہ ایک اللہ والے علامہ اقبال ٹاؤن میں ہوتے تھے تو ان کی صحبت میں گئے، حضرت پیر علی حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے وہ، جو کہ آپ کا بھی اسی خانوادے کے ساتھ ایک نسبت ہے۔ تو وہ ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تو ایک بندہ آیا، جی وہ میری اولاد بڑی نافرمان ہے، جی اور ہی گل نہیں مانتی ہے، انجے فلان ہے۔ انہوں نے پہلا سوال، اور وہ اکثر یہ سوال کرتے تھے نماز پڑھنا ہے؟ کہتے نہیں، تھوڑا سا شرما کے کہنے لگے تو اللہ دی نہیں مانتا تو تیری کیوں منن؟ کہنے تو اللہ دی نہیں مانتا وہ تیری کیوں منن؟ تو اللہ دی مننا شروع ہو جا، تیری مننا شروع ہو جان کے۔ تو میرے احباب، اولاد کی سیرت اور کردار کی تشکیل کے لیے حلال کھلانا، حلال کا اہتمام کرنا، حلال انہیں سمجھانا، حلال کی اہمیت سمجھانا، یہ بہت ضروری ہے اپنی اولادوں کو۔ یہ جڑا ساڈے ملک دا بیڑا غرق ہویا نا، جہاں سے میں نے پہلے بھی بات شروع کی ہے کہ ہم نے حلال حرام کی تمیز مٹا دی ہے، اور اولادوں کو صرف پڑھانا ہی نہیں ہے، اولادوں کو یہ سکھانا ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ یہ جو ہم جن کالجز میں جو چونکہ ایسے کافی عرصہ ایسی جگہوں پہ کام کرنے کا موقع بنا ہے، اور اب بھی کسی ایسی ہی جگہ تھوڑی سی ذرا اس سے نسبتاً کم درجے کی، کہ جہاں کے جو بچے ہیں وہ جناب وہ LGS میں، اور وہ جناب لمس میں، اور کیا نام ہے جناب LSE میں، اور اس طرح کے اداروں میں پڑھتے ہیں۔ آپ یقین مانیے ماں باپ اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہیں، ان کے آنسو نہیں سنبھالے جاتے۔ کس لیے؟ وہ حضرت علامہ نے کہا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا۔ مدرسہ سے مراد یہاں ادارہ، انسٹیٹیوشن ہے، اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے۔ علامہ نے کہا گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ۔ جو تمہاری ایجوکیشن ہوئی ہے، جو تمہیں سکھایا گیا ہے، تمہیں تو صرف پیسے کمانا سکھایا گیا، پیسے کماؤ، پیسہ پیسہ پیسہ، حلال حرام نہیں سکھایا گیا۔ تو پھر اسے ابا جی سے پیسے ملتے ہیں تو ابا ابا ہے، نہیں ملتے تو ابا جی نہیں ہے۔
اس کو جہاں سے پیسے ملتے ہیں اس نے پیسے لینے، اس کی ٹریننگ ہی ہے، اس کو سکھایا ہی ہے گیا، اس کی تربیت ہی کی گئی۔ تو میرے دوستو، ہم جہاں اپنے بچوں کی اچھی ایجوکیشن، ہم یہ بھی دیکھیں ان انسٹیٹیوشن میں اپنے ایک بزرگ ہیں، بڑا ان سے محبت کا تعلق ہے، تو ویسے ہی سناتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں چوہدری صاحب یہ ادو سوچنا سی جدوں اپنے پتر نو فلانی تھاں تے داخل کروایا سی۔ تو ہم یہ بھی دیکھ لیا کریں، یہ بہت اہم ہے اپنی اولادوں کی تربیت کے لیے، اور اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہماری جو جن اساتذہ کے حوالے ہم کرتے ہیں ان میں کوئی خدا خوفی ہو، ذرا دیکھ لیں اس کے دوست، اس کی کمپنی جن کے سے مل کے وہ بچہ اس کی گروتھ ہوتی ہے۔ میرے دوست ہو، یہ بہت لمبا موضوع ہے اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں آپ سے چھوٹی چھوٹی دو تین اور باتیں جو ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ اگر کوئی رہ گئی ہوں گی تو میں آپ سے وہ بس اشارتاً ہی کر لیتا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ ہم اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں، یہ بڑا اہم کام ہے۔ اپنے بچوں کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں قرآن مجید میں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ہماری بات جو ٹائم تھا ہمارا میں اس سے آگے نکل گیا ہوں۔ دعائیں کرتے رہیں۔ اور یہ مقبول جان صاحب کا نام آپ سب نے سن رکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک زمانے میں ملحد ہو گیا تھا، بے دین ہو گیا تھا، سوشلسٹ میرے دوست صاحب آپ تھے تو اس زمانے میں، وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب مجھے کہتے تھے پتر تو واپس آئیں گا، تو کتے نہیں جا سکتا، کہتے ہیں وہ مجھے کہتے تھے میں تینوں درود شریف دیاں لوریاں دے دے کے پالیا ہوا ہے، تو کتے نہیں جا سکتا، تو پلٹ کے واپس آئیں گا۔ درود شریف کیا دعا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں۔ اپنی اولادوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں، بد دعائیں نہ دیں اپنی اولادوں کو، جو مرضی ہو جائے بد دعائیں نہ دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اولاد کو جس حد تک ہو سکے محبت، پیار۔ حضور کے پاس ایک بندہ آیا تو حضور نے انہوں نے دیکھا کہ حضور اپنے نواسوں کو بوسہ دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا میرے تو 10 بچے رہے، میں تو کدی نہیں انہیں بوسہ دیتا۔ تو حضور نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل کو رحمت سے اور محبت سے خالی کر دیا ہے تو اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارا کیا قصور ہے۔ اولاد کے ساتھ ہمارا یہ جو پچھلی جنریشن کا جو تعلق تھا نا جی، اور ہم اسی جنریشن کے ساتھ ہی ہمارا تعلق ہے، وہ جو ڈنڈے سوٹے دے نال کام کراؤن والا زمانہ سی نا جی، وہ لنگ گیا۔ اب وہ سٹائل کارگر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے دبکا شبکا رکھنا چاہیے، لیکن جلاد نہیں بننا چاہیے، اور بچوں کو محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، ان کے ساتھ اپنا کمیونیکیشن جو گیپ ہے اس کو کم سے کم کرنا یہ بہت ضروری ہے، کہ تاکہ وہ آپ کے ساتھ اپنے دل کی بات کبھی کبھار کہہ سکیں، اور کبھی کبھار وہ سنانا چاہیں تو سنا سکیں۔ یہ ان کے ساتھ یہ کمفرٹیبل لیول جو ہے یہ ان کے ساتھ استوار کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جو میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان کی خیر خواہی ہم نے کرنی، ہم نے ان کو سنوارنا بھی ہے۔ ساریاں انہوں دیا نہیں مننیاں، ساری ان کی مان کے تو یہ تو پھر ایسے ہی ہے کہ جیسے درخت جدھر بڑھ رہا ہے، میں نے آپ سے کہا اس کو پھیلنے دے، جیسے مرضی برباد ہوتا ہے، وہ ہماری اولاد ہے، ہم نے ان کو برباد نہیں ہونے دینا۔ کو غصہ بھی کبھی ہو جائے تو اس کے بعد بھی پھر اس جستجو میں رہنا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ دشمنی نہیں ہم نے دل میں رکھنی، کیونکہ بندہ جس کی دشمنی دل میں رکھ لیتا ہے نا نہیں، پھر بندہ اس کی اصلاح نہیں کر سکتا، پھر بندہ اس کی بات کرتے ہو نہ سنتے ہیں بندے نوں تپ چڑھ جاندی۔ احباب ذی وقار، اپنے بچوں کو یہ جو سہل کوشی کی، خاص کر ہم میں سے جن لوگوں کو اللہ نے وسائل دیے ہوتے ہیں نا، اب انہیں بے پناہ وسائل دے دیتے ہیں، جو مرضی کرے، جتھے مرضی جائے، اٹھنے لگیا گڈی تے بیٹھ، ایتھے جانا بائک تے، گڈی تے، موٹر سائیکل۔ بچوں کو کوئی ایکٹیویٹی، کوئی مشکل کا، کسی کام کا عادی ہم نہیں بناتے۔ وہ بچے اس طرح کے بچے جو اس ماحول میں پلے بڑے ہوتے ہیں، زندگی تو بڑی مشکل ہے، اور زندگی میں تو بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں، ہے ہی آزمائش کا نام زندگی۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے پھر انہیں بڑی، جب وہ جو سختیوں کے عادی نہیں ہوتے، اگر ان پہ سختی آتی ہے تو بڑی مشکل میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی ٹریننگ کے نقطہ نظر سے انہیں اس طرح کے سختیوں سے کچھ نہ کچھ گزارنا، اور آپ کہیے کہ
ان کی ضروریات جو ہیں وہ بھی ایک خاص حد تک، یعنی ان کے لیے سارے دروازے جو ہیں وہ کھول دینا، یہ درست نہیں ہے. یہ تاکہ وہ بچے مشکلات کے کچھ نہ کچھ عادی ہوں. بچوں کو اپنا کام کرنے کی عادت ڈالیں. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں دیکھتے ہیں کہ حضور اپنے گھر کے سارے کام، ایون اپنا جوتا گانٹھ لینا، صفائی کر لینا اور خواتین کی مدد کر لینا، اہل خانہ کی حضور یہ بات سکھاتے تھے. اور اب ہم کام کو عیب سمجھتے ہیں. میرے ایک نوجوان وہ مکینیکل انجینئرنگ میں بی ایس سی کر رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں میں ہاسٹل میں تھا، یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ہم سب یہ بات دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ ٹوٹی چل رہی تھی لان میں، تو میں نے وہ پائپ بند کر دیا پیچھے جا کے. تو میرے ساتھی لڑکے مجھے کہنے لگے تو مالی لگا ہوا ہے، تو مالی لگا ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک بچے جو گریجویشن لیول پہ جا رہے ہیں اور ان کی مینٹل اپروچ یہ ہے، اس کا مطلب ہے ہم نے انہیں سکھایا ہی نہیں کہ ہم اپنی آنرشپ لیں اپنے ملک کی، اپنے قوم کی، اپنے وسائل کی. وہ تو برباد کر دیں گے ان کے ہاتھوں میں جب آپ یہ چیزیں دیں گے. تو یہ اپنے بچوں کو یہ باتیں سکھانا، سمجھانا. مجھے یاد پڑتا ہے ایک مسجد میں تھے، تو میں نے کہا یار یہ غیر ضروری بتیاں وغیرہ. تو مجھے ہمارے ایک بڑے سمجھدار نمازی کہنے لگے کہ کوئی ڈی ایچ اے والوں انسٹرکشن آئی ہیں کہ جناب بتیوں. میں نے کہا یار ڈی ایچ اے تو بعد کی گل ہے، ہم اس ملک کے شہری ہیں، یہ ہمارے وسائل ہیں. تو اس کا ضیاع غیر ضروری طور پہ صرف بل کا ہی تو مسئلہ نہیں ہے، وسائل کا بھی تو مسئلہ ہے، وسائل کا ضیاع ہے. تو اپنے بچوں کو یہ احساس دلاتے رہنا، یہ شعور کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے نا، انہوں ضائع نہیں کرنا، انہوں برباد نہیں کرنا، اس کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا ہے. یہ بچوں کی شخصیت کی تعمیر کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اور یہ جو سیل فون ہے، یہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ اب ہمارے بس میں نہیں ہیں، مطلب ظاہر اب ان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، لیکن ان کو بہت اعتدال اور توازن کے ساتھ ہمیں ان کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے. ہم چھوٹے چھوٹے اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں، اپنے سیتے آنے لگے انہیں بچیاں نو چپ کراؤن واسطے. اور آپ یقین مانیے بچوں کی آئی سائٹ جو وہ ویک ہو جاتی ہے، بچوں کو اور کئی قسم کے ان کی مینٹل گروتھ کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اور اس وقت ہمیں جو ماہرین بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہیروئن اور یہ جو ڈرگز کا نشہ ہے، اس سے بھی بڑا نشہ جو ہے یہ سیل فون کا ہے. اس پہ باقاعدہ ریسرچز ہو رہی ہیں کہ یہ ان نشوں سے بھی بڑا نشہ موبائل فون کا ہے. لوگ کھانا پینا بھول جاتے ہیں. تو ایک اعتدال اور توازن کے ساتھ، اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ بچوں کو کوئی فزیکل کوئی ایکٹیویٹی میں انوالو رکھیں، ان کو کسی فزیکل کام میں انوالو، کوئی دوڑ بھاج، کوئی کھیل، کوئی دوسرا کوئی تیسرا جو بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سارے کام ہیں جو کرنے والے ہیں. اور میں جو بات عرض کروں کہ صالحین کی صحبت، یہ جو دینی مجالس میں ہم آتے جاتے ہیں نا، اور میں نے اس کی بہترین جگہ اس کی مسجد ہے، ان میں اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو وقتاً فوقتاً جب موقع ہو لے کے جایا کریں، بڑی برکتیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل ذکر کا تذکرہ کرتے ہو کہ ہم قوم لا یشکا جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی صحبتوں میں بیٹھنے والا بندہ بدبخت نہیں رہتا. ان کی صحبتوں میں بیٹھنے والا بندہ بدبخت نہیں رہتا، ادھے بخت ہرے ہو جاندے نے. اللہ تعالیٰ بدبختیاں دھو ڈالتا ہے. تو خیر کی مجلسوں میں اپنے بچوں کو، اور اس سے بہت کچھ بچے سیکھتے ہیں، اور وہ غیر شعوری طور پہ بھی بہت کچھ اس میں سے سیکھ لیتے ہیں اور اس کا اثر لیتے ہیں. اسی طرح ہم اپنے بچوں کو کھانا کھاتے ہوئے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، اپنے سامنے سے کھانا کھانا ہے، ہاتھ دھو کے کھانا کھانا ہے، استنجا کرنا کیسے، وضو کرنے کا طریقہ ہم اسے بتائیں، بچے کو جمائی آتی ہے تو کیسے. یہ ساری باتیں آہستہ آہستہ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے رہیں. نہیں ہوں تو پھر میں نے دیکھا اخبار میں ایک تصویر چھپی تھی کہ ایک وزیر اعلیٰ صاحب تھے اور اس کے ساتھ ایک اور صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے جو بعد میں وزیر اعلیٰ بھی بنے اور وزیر اعظم بھی، اور شاید اب بھی وزیر اعظم ہیں. تو وہ صاحب وہ ایک اس وقت وزیر اعلیٰ تھے، تو وہ ایسے جمائی لے رہے تھے اور ان کا منہ پورا کھلا ہوا تھا. تو یہ جو صاحب تھے، اس ہاتھ بیٹھ کے اشارہ کر رہے تھے، اے الویخ. اب ظاہر ہے بندہ کہہ نہیں سکتا، لیکن بہت سارے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کو مینر نہیں سکھائے کسی نے. آپ حادثہ بن جاتے ہیں، آپ کے بچے مذاق بن جاتے ہیں. میں اللہ کا شکر ہے مجھے کافی عرصہ واری ہوٹل میں گزارنے کا موقع ملا ہے، اور بھی اللہ نے مہربانی کی کچھ اچھی جگہوں پہ جن کو اچھا سمجھا جاتا ہے. ساری جگہیں اچھی ہوتی ہیں. آپ یقین مانیے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ سیکٹریز لیول کے جو لوگ ہیں اور جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں،
خدا کی قسم کھانا کھاتے ہیں بندے نوں شرم ہوندی ہے. ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے ہیں کھانا نہیں کھلتا بندے کھل جاندے ہیں. کہتے ہیں نا کھانا کھل گیا, کہتے ہیں کھانا نہیں کھلتا بندے کھل جاندے ہیں. جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں. اور میں جب ہم چھوٹے تھے نا جی, میرے والد صاحب بڑے اسٹرکٹ تھے اس معاملے میں. آپ یقین مانے چمچ پکڑنا بھی اور بائیں ہاتھ سے, تصور نہیں تھا کہ جناب کر دی بائیں ہاتھ نہ اسی کو لقمہ لے لینا. اور قریب تھے تو ہاتھ, اور اگر دور تھے کوئی چمٹا تھا تو وہ بھی لگ جاتا. اس وقت ہم, آپ کو یاد ہوگا جو پرانے اب نئی جنریشن کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ چولہے دے آلے دوالے بیٹھ کے سارے بھیناں پرا کھانا کھاندے سے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کی قسم کھا کے میں کوئی فضیلت نہیں بیان کر رہا, میں اپنے والد صاحب کو اتنی دعائیں دیتا ہوں نا اس وجہ سے, یا اللہ تیرا شکر ہے. ادو اسی کہندے سی یار سانو سکون نہ روٹی بھی نہیں کھان دیندا. یہ میں اپنے بچوں کو بھی کہہ رہا ہوں جو یہاں بیٹھے میری باتیں سن رہے ہیں. اسی کہندے یار سانو سکون نہ روٹی بھی نہیں کھان دیندے, لیکن خدا کی قسم اب میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. یا اللہ تیرا شکر ہے سانو ان دے ماں پیو دیتے سی جنہاں نے سانو کم از کم کھانا کھان دا ڈھنگ تے سکھا چھڈیا, بندیاں چ بہن دا طریقہ تے سکھا چھڈیا. تو یہ طریقے آپ نے سکھانے ہیں, ماں باپ نے سکھانے ہیں, ہم نے سکھانے ہیں. جب ہم نہیں سکھائیں گے تو بچے تو بے ڈھنگے وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. خوشی غمی میں شرکت کے کیا طریقے ہیں, وہاں ہم نے کیسے بیہیو کرنا. میں ایک دوست کے ساتھ, ایک دوست کی والدہ محترمہ فوت ہو گئی تو ہم ان کی تعزیت کرنے کے لیے گئے, اور وہ عالم آدمی تھے, صاحب علم آدمی تھے. تو تعزیت کی, واپس آ گئے. تو میرے دوست وہ جن کی والدہ فوت ہوئی تھی تو ایسے ہی کہنے لگے, کہندے یار وہ تواڈے نال جڑے دوست آئے سی تو اس موقع تے آ کے بھی وہ ہسی جا رہے سی تے ہسی مزاح دیاں گلاں کری جا رہے سی. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ باتیں اپنے بچوں کو ہم نے سکھانی ہیں, سمجھانی ہیں. یہ جب ہم نہیں دیکھتے اور نہیں سکھاتے تو بچوں کو نہیں پتہ ہوتا, اور بڑے ہو کے ہمیں سکھاتا بھی کوئی نہیں, اور سکھائے کون کیسے سکھائے. وہ عربی زبان کا ایک شعر ہے جس کا آخری مصرع یہ ہے کہ اس میں کہتے ہیں کہ بچے کا بے وقوف ہونا جو ہے نا کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ اس کے بعد عقل آ جاتی ہے. وَإِن صَفَاهُ الشَّيْخَ لَا حِلْمَ بَعْدَ, جو بڑی عمر کا آدمی ہے نا اس کا بے وقوف ہونا یہ بڑا پریشان کن ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کے بعد عقل کا مرحلہ نہیں آتا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں, ہم یہ نہ کہا کریں کہ ہم یہ بچے کیا کہیں گے, پیار سے محبت سے جب موقع ملتا ہے کہتے رہیں. آہستہ آہستہ یہ بندے کے مزاج کا حصہ بن جاتا ہے. میں اللہ کے شکر کے طور پہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا والد صاحب سے جو میں نے ہماری انہوں نے ٹیوننگ کی تھی, میں اس کی, میں بیٹا ہے تو وہ بائک اس نے باہر کھڑی تھی تو سو گیا. میں نے اس کو کہا جناب چابی دے, بچہ سویا تو اس نے وہ جو بائیں ہاتھ جیب میں تھی نا اس کی, وہ اس نے بائیں جیب سے وہ نکالی وہ چابی, وہ سویا ہو گیا, اس کی آنکھیں بس ایسا ہی. تو اس حال میں اس نے پہلے وہ چابی سیدھے ہاتھ میں پکڑی اور پھر وہ چابی مجھے پکڑائی. آپ یقین مانیے مجھے اتنی خوشی ہوئی, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھے کتنی خوشی ہوئی. اور اس بات کی خوشی ہوئی کہ جب ہم ایک چیز اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں, آہستہ آہستہ کرتے رہتے ہیں, پھر وہ ان کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے, جو ہم دیکھتے ہیں, جو ہم اپنے آس پاس کرتے ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں, کچھ بکھری ہیں, کچھ بے ترتیب, اور اللہ تعالیٰ جو کو خیر کی بات ہوئی اپنے فضل اور اپنے کرم سے قبول کر لے, اور جو کمی کوتاہی رہ گئی اللہ کریم اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.